ناظرین، آپ نے سنا منسٹر صاحب سیکیورٹی کے خدشات نہیں تھے. پہلے نیوزی لینڈ نے کینسل کیا ٹرپ، اب برطانیہ نے کیا، اس کے بعد آپ لے کے بھی پھرتے رہے. ملک سیکیور ہے، مثلا گوادر آپ لے کے گئے تھے ان کو اپنے ساتھ. تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے کرکٹ کے دورے کینسل ہو رہے ہیں؟ میرے خیال میں گلوبل پالیٹکس از ٹیکنگ اوور کرکٹ. یہ میرا اپنا خیال ہے. میں نے ٹویٹ بھی کی تھی جب نیوزی لینڈ نے کینسل کیا تھا، تو میری ٹویٹ بھی یہی تھی کہ سیڈ ڈے کہ پالیٹکس ہیز ٹیکن اوور دی گریٹ گیم آف کرکٹ. میں اس وقت تاشکند میں تھا، تاشکند کہہ رہا ہوں، تاجکستان میں تھا پرائم منسٹر کے ساتھ جب یہ ہوا. اور کرسٹن نے مجھے فون کیا اور اس نے مجھے بتایا کہ یہ ہونے جا رہا ہے. اور he was upset too because ان کی کوئی 5i اپیرنٹلی کوئی آرگنائزیشن ہے جہاں پہ وہ انٹیلیجنس شیئرنگ کرتے ہیں. بٹ ایسی کوئی انٹیلیجنس تھی نہیں کہ کوئی سیکیورٹی. اتنے دن سے پریکٹس کر رہے تھے تو کوئی سیکیورٹی نہیں، ہوٹل میں گھوم رہے تھے کوئی سیکیورٹی نہیں، کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. آج جی بلکہ صبح میں نے دیکھا کہ وہ انگلینڈ کی اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں کھیل رہی ہیں. ویمنس ٹیم انگلینڈ میں تو وہ کہہ رہے ہیں جی ہوٹل میں سیکیورٹی رسک ہے، بٹ وہ پھر بھی کھیل رہے تھے. سو کوئی اور ہی کوئی چکر ہے. تو گلوبل پالیٹکس کا جب آپ ذکر کرتے ہیں تو اس میں ایسی کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے کرکٹ کو پولیٹیکل ٹول استعمال کیا جا رہا ہے؟ میرے خیال میں دیکھیں، میں پہلے بتاؤں، میں اپنی اب وفاقی وزیر کو ذاتی رائے نہیں دے سکتا، دینی بھی نہیں چاہیے، لیکن کیونکہ میرا یہ تھوڑا سا کرکٹ تھوڑی بہت زندگی میں کھیلی ہے. ابھی بھی آپ چوکے چھکے لگاتے رہتے ہیں؟ تکا لگ جاتا ہے، ایجز میں لگتے ہیں. زور سے مارو تو ایج لگ جاتی ہے نا، تو اوپر سے چلے جاتی ہے سب کے. میرے خیال میں دیکھیں، یہ اس کا تو ہمیں علم ہے کہ انڈیا کا بڑا فٹ پرنٹ ہے، ان کا پے چیک بہت بڑا ہے، اور وہ کوئی بھی موقع جانے نہیں دیتا پاکستان کو ڈیمیج کرنے کے لیے، کوئی بھی موقع نہیں جانے دیتا. کئی دفعہ آپ نے دیکھا بنگلہ دیش میں بھی کبھی کپتان نہیں گیا انگلینڈ کا، IPL کھیلنے چلے گئے. ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ٹیم سیریز کھیلنے کی تو ان کے کی پلیئرز IPL کھیلنے چلے گئے. وہ بڑا پیسے سے کرتے ہیں، اور یہ کرکٹرز کی لائف ہوتی چھوٹی ہے. آئی تھنک دے وانٹ ٹو. اس نے تو بھی خود کہہ دیا کرسٹن نے کہ سیکیورٹی کوئی تھریٹ نہیں ہے. PCB جو ان کی ہے انگلش کرکٹ بورڈ، انہوں نے بھی کہہ دیا. پلیئرز نے خود اپنی چوائس کی، لیکن یہ ہوتا نہیں ہے کیونکہ پلیئر پاور نہیں ہوتی، بورڈ کی اور ملک کی پاور ہوتی ہے. یہ انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہوتی ہیں. اگر انہوں نے کرنا تھا، اگر وہ 11 پلیئرز بولتے ہم نہیں آنا چاہ رہے، تو دوسرے 11 پلیئرز بھیج کے ٹیم بھیجتے. انٹرنیشنل کمٹمنٹس بہت اہم ہوتی ہیں. دس از امپورٹنٹ پارٹ. انہوں نے اپنی انٹرنیشنل کمٹمنٹ کے پیچھے سے ہٹے. آپ کو یاد ہے کیری پیکر ہوتا تھا، ہم چھوٹے تھے، کیری پیکر میں سارے چلے گئے پاکستان کے ٹاپ سٹارز کھیلنے، وہ ساری بی ٹیم کو اسی میں سے پلیئرز نکل گئے. وہاں وہ سلیم ملک خان صاحب بھی گئے تھے، کیری پیکر گئے تھے، سب گئے تھے. میں کہہ رہا ہوں نا، کرکٹر کی لائف ہوتی جب آپ کو پوری دنیا. ویو رچرڈز بھی کیا تھا بھائی، یو کی ناٹ سے کہ وہ پیٹریوٹک نہیں ہے. ساؤتھ افریقہ چلا گیا اپارتھائڈ میں، وہ تھا کہ وہ گلوبل دنیا کو اس کی بین لگ جاتا تھا. بٹ یہ پلیئر پاور جو ہے نا، یہ انگلینڈ میں میرے خیال میں سپر سیڈ کر گئی ہے ECB کے ڈیسیشن میں. رائٹ. بیرسٹر محسن رانجھا صاحب، یہ کہ آپ نے سنا منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں گلوبل پالیٹکس کا بھی ہے، کچھ پلیئرز کا بھی ایشو ہے. تو 2 ٹیمیں نہیں آ رہی، آسٹریلیا کا بھی ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے. یہ ہو کیا رہا ہے سارا کچھ؟ دیکھیے، جب یہ ایک ریجنل پالیٹکس ہے اور اس کو بالکل رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، اور پاکستان کی جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے، ایک طرف پاکستان نیڈز ٹو بیلنس بٹوین 2 مائٹس. ایک طرف آپ کی ایک ٹیکنالوجی اور ایک ملٹری مائٹ ہے، ایک طرف آپ کی اکنامک مائٹ ہے، اور اس کے بیچ میں اس ریجن کی جو پالیٹکس ہے اس کے بیچ میں ظاہر ہے، جس طرح علی بھی کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کا اپنا ایک فٹ پرنٹ ہے اور ان کا پے چیک جس طرح وہ بات ہو رہی ہے وہ کافی بڑا ہے. ان ساری چیزوں کے بیچ میں ہمارے پاس CPEC بھی ہے، اور CPEC کے اوپر بھی تحفظات اور اعتراضات جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً ہمیں دیکھنے میں سامنے آتے ہیں. اور ساتھ میں ریسنٹلی جو US کا یہاں سے وڈرال ہوا ہے فورسز کا، اور طالبان کا ٹیک اوور ہوا ہے، اور اس کے بیچ میں جو پاکستان کی فارن پالیسی ہے، اس کے بیچ میں ظاہر ہے یہ فارن پالیسی آج کی نہیں ہے، یہ بہت پہلے سے پاکستان کی یہی چلتی آ رہی ہے کہ پاکستان کو اپنا نیشنل انٹرسٹ سب سے پہلے آگے رکھنا پڑے گا. اور جب ہم اپنا نیشنل انٹرسٹ آگے رکھیں گے تو پھر اس کے کچھ نہ کچھ جو ریپریکشنز کسی بھی شکل میں جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں.
اور ہمیں کوئی اس میں میرے خیال سے کوئی ہمیں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی دکھ میں جانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے حقیقت کیا ہے، اور بالکل ہمیں اس میں ٹھیک ہے، ہماری سیکیورٹی، ہماری سچویشن جو ہے ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان ایک وار اینڈ ٹیرر جو ہے، جس طریقے سے ہم اس میں سے گزرے، ہمارے ہزاروں لوگ جو ہیں، ہمارے ہزاروں پبلک کے لوگ، ہمارے ہزاروں فوجی، ہمارے ہزاروں سیاستدان کیا، وکلا کیا، کوئی بھی آل واکس آف لائف کے لوگوں نے سیکریفائسز دی ہیں، اور ہم ایز اے اسٹرانگ نیشن ان چیزوں کا سامنا کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آگے سے بھی کنٹینیو کریں گے. اور میں بڑا ہوپ فل ہوں، میں بالکل اس چیز کو میں ڈس اپوائنٹ نہیں ہوں، میں بالکل اس چیز سے کوئی ڈسکریج نہیں ہوا ایز اے پاکستانی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ظاہر ہے پاکستان نے ایک اپنی لائن لی ہوئی ہے، اور پاکستان کا ایک ویژن ہے، اور ہمیں اس پہ چلنا ہے، اور اگر ہم اس پہ چلیں گے ظاہر ہے وقتی طور پہ ایک سختی کا راستہ ہے، بٹ انشاءاللہ ایک دن یہاں پہ یہ سب کچھ ہوگا، اور یہی ٹیمز جو ہے یہ پاکستان میں آئیں گی، اور ہم ہوپ فل ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. کوئی اس میں میں نہیں سمجھتا کہ پاکستانی قوم کو تھوڑا سا بھی اس معاملے میں ڈس اپوائنٹ ہونا چاہیے. پاکستانی قوم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک پراسپیرٹی کے راستے پر ہے، اپنے انٹرسٹ کو لے کے. بڑے عرصے بعد یہ ہوا ہے کہ پولیٹیکل ڈفرینسز اپنی جگہ، لیکن کئی چیزوں پہ ایک کنسنسس ہے، اور ہم اس کے ساتھ آگے جا رہے ہیں. ہمارے پولیٹیکل ڈفرینسز اپنی جگہوں پر ہوں گے، بٹ یہ ایک چیز نظر آ رہی کہ جہاں پہ پاکستان کا انٹرسٹ ہے، ہم نے پاکستان کے انٹرسٹ کو ہی ٹو کرنا ہے، کسی اور ملک کے انٹرسٹ کو لے کے آگے نہیں چلنا. بہت انٹرسٹنگ اور بہت اچھی بات کی بیرسٹر محسن شاہ نواز رانجھا صاحب آپ نے، کہ جب پاکستان کی بات ہے، پاکستان کے انٹرسٹ کی بات ہے، تو اپوزیشن بھی کنسنسس کے ساتھ چلتی ہے، اور آپ نے جتنی اچھی باتیں کی ہیں، کیا آپ کی جو لیڈرشپ ہے جو ٹویٹ کرتی ہے کہ یہ بھی عمران خان صاحب کی حکومت کی ناکامی، آپ اس سے یعنی کہ ایگری نہیں کرتے، اور اتنا انلائٹنڈ ویو آپ جو شیئر کر رہے ہیں؟ میں ایک بات کرتا ہوں کہ میری لیڈرشپ کی یہ باتیں، نواز شریف صاحب کی یہ باتیں، شہباز شریف صاحب کی یہ باتیں، اور ہمیں دیکھیں جو ہم ان کی فیلڈ، ہم ان کی باقی چیزوں پہ ہم کہیں گے کہ ان کے منسٹر نے یہ کیا، یہ ہو سکتا تھا، وہ ہو سکتا تھا، اور بالکل بہت کچھ ہو سکتا تھا، افیکٹولی ہو سکتا تھا. لیکن یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے خود کہا ہے کہ کیا مطلب اس پہ ہمیں کوئی اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہمیں کسی کے آگے یہ نہیں بھیک مانگنی چاہیے کہ جی آئے ہمارے پاس کھیلیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہم کس حالات میں سے گزر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ فورن پاورز کے انٹرسٹ کیا ہیں، لیکن ہمیں تو اپنا انٹرسٹ سب سے آگے رکھنا ہے. ہم بالکل جس طرح جب نواز شریف صاحب نے نیوکلیئر ٹیسٹنگ کی تھی، اور اس وقت کتنا پریشر آیا تھا، ہمیں پتہ تھا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوگا. اس کے بعد اب پریشر بیرسٹر محسن شاہ نواز رانجھا، اب کس چیز کا پریشر آ رہا ہے؟ دیکھیے پریشر تو ظاہر ہے ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں ممالک کے ساتھ، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ اچھی رہیں اور اچھی ڈائریکشن میں ہی چلیں. ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمارے ریلیشنز ان ممالک کے ساتھ بھی، ہمیں بیسیکلی پاکستان کو ایک جو چیز ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے، ہمیں ایک طرف اکنامک مائٹ ہے اور ایک طرف ملٹری مائٹ ہے، ہمیں ان دونوں کو بیلنس کرنا پڑے گا، اور وہ ہمارے لیے ایک بہت مشکل ٹاسک ہے. کیونکہ ظاہر ہے اب یو ایس بھی اگر دیکھیں تو یو ایس نے جو اپنے یہاں پر ریلیشنز ڈیولپ کر لی ہیں اس ریجن میں، کیا ہمیں نہیں نظر آ رہے کہ انڈیا کے ساتھ ان کے کیا ریلیشنز ہیں؟ تو اگر پاکستان جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ کے بارے میں ریجنل اپنے انٹرسٹ کو پرسو کر رہا ہے کہ بھئی ہمارے ملک میں پراسپیرٹی آ جائے، اکنامک گروتھ ہو ملک کے بیچ میں، اور ہمیں انٹیگریشن چاہیے، ہمیں مطلب ایکسیسز چاہیے، ہمیں روڈ نیٹ ورکس چاہیے. ہماری جو ہے پاکستان کے پاس کیا ہے، پاکستان ہیز تھنگ ٹو سیل، کیا ہے اسٹریٹجک لوکیشن. اگر ہماری پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن جو ہے اگر وہ ہے اس طرح جو اللہ کی طرف سے ہمیں مل گئی ہے، تو اور اسی کے اوپر ہم نے اپنا سارا بالکل ٹھیک ہے. بہت اچھی باتیں آپ نے بیرسٹر محسن شاہ نواز رانجھا صاحب کو سنا. ہم سابق وزیر مملکت کہہ رہے ہیں آج تو بہت میں محسن سے میری بڑی اچھی سلام دوستی ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں، بہت اچھی طرح بہت اچھی بات کی انہوں نے. بالکل ٹھیک ہے. اور ناظرین سمپل ایز دیٹ، بہت اچھی بات کی. نیشنل انٹرسٹ پہ ایسی ہی گفتگو اپوزیشن جو ہے آگے کرتی رہے تو بات کا اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں،
اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔